بی بی مریم نہایت ہی پاکیزہ خواتین میں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے پاک باز عورتوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ جب آپ جوانی کو پہنچیں تو جوانی کو جب آپ آئیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یوں کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم نے پکار کر کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے کیسے بچہ ہو سکتا ہے؟ آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، کسی انسان نے مجھے یعنی بلوغیت کے بعد کسی اجنبی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیا، اور نہ ہی میں کوئی برے عادتوں والی عورت ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں، اور تیرا رب یہی چاہتا ہے کہ بغیر کسی انسان کے چھوئے تجھے اللہ ایک بیٹا عطا کرے۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ مریم یہ تمہارے رب کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، جو رب تعالیٰ بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہو، وہ صرف بغیر باپ کے ایک عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو انہوں نے ایک پھونک ماری جبرائیل امین نے، فنفخت من روحی، نہیں یہاں پر آیت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پیغام سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اور ان پر ایک پھونک ماری اور حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ روح اللہ کہا جاتا ہے کیوں؟ اللہ کی روح نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، حکم سے، صرف پھونک سے آپ پیدا ہوئے، صرف ایک پھونک سے۔ بی بی مریم جب حاملہ ہو گئیں اب وہ گھبرانے لگی، یہ تو پتہ ہے جب حضرت بی بی مریم کو معلوم ہے، ان کے رب کو معلوم ہے، لیکن دنیا کیا کہے گی؟ کیا لوگ ایسے ہی مان لیں گے؟ لیکن سارے لوگ حضرت بی بی مریم کی طہارت کو تو مانتے تھے، ان کی پاکیزگی کا سب لوگ اقرار کرتے تھے، لیکن جب آپ حاملہ ہو گئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا آپ کو کہ آپ آبادی سے یہ نکل جائیں، یہاں سے دور نکل جائیں، اور کھجوروں کا ایک باغیچہ ہے اس میں وہ چلی گئیں جب ولادت کا وقت قریب آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا۔ اب وہاں جب وہ پہنچیں تو درد کی شدت تھی آپ کو بھی، اور حضرت بی بی مریم نے درد زہ میں جو الفاظ کہے وہ بھی قرآن میں آیا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا، وہ پکارنے لگی اور یہ کہتی تھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ یہ درد جو ہوتا ہے نا بچے کی ولادت سے پہلے، یہ بہت شدید ہوتا ہے، اور عورتوں کو اسی کا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اگر بچے کی ولادت کے دوران کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اسے شہید کا مقام دیا جاتا ہے، وہ شہادت ہے، اس کی شہادت کا مقام ہے۔ درد زہ کو، یہ جو ولادت کا درد ہوتا ہے عورتوں کو، بعض حکماں نے کہا ہے، کچھ حکیموں نے، کہ روح نکلنے کے وقت 40 ایسی بڑی ہڈیاں ہیں جس سے روح نکل جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ 40 ہڈیوں سے جب روح نکل جائے تو موت آتی ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت عورت کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ وہ موت کے منہ میں قریب جا کر واپس آتی ہے۔ ایک بچے کو جنم دینا دنیا میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان عورتوں کو صبر دیتا ہے، اور وہ درد اور وہ تکلیف کو برداشت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں
طاقت عطا کرتا ہے، ورنہ اس درد کو سہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ بہرحال حضرت بی بی مریم نے اس درد کی شدت میں جو پکارا وہ قرآن میں آیا ہے۔ سیدہ بی بی مریم نے ولادت کے وقت یہ فرمایا، اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ان کو ندا آئی، کیا کہ جب وہ وہاں قریب لیٹی تھی ایک پتھر پر، اور ان کے قریب میں ہی ایک کھجور کا درخت تھا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم اس درخت کو پکڑ کر کے ہلاؤ، تم پر پکی تازی کھجوریں گریں گی۔ تو ولادت کا وقت ہے ان کا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور حضرت بی بی مریم کو کھجور کا درخت ہلانے کا حکم، انہوں نے ہلایا تو پکی کھجوریں ان پر گری۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم کھا اور پی لے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر لے۔ مفسرین فرماتے ہیں درد زہ کے وقت اگر کسی عورت کو کھجور دیا جائے تو یہ قرآن پاک کے نسخے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے درد میں آسانی عطا فرماتا، کیونکہ حکیم مطلق رب ذوالجلال نے حکم دیا بی بی مریم کو کہ کھجور کھاؤ، پکی کھجوریں تم پر گریں گی۔ تو کھجور کا حکم بھی ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ہاں رواج تھا کہ ولادت کے وقت جب تکلیف زیادہ ہوتی تو وہ کچھ کھجوریں لا کر کسی امام کے پاس، عالم دین کے پاس لاتے کہ کچھ دم کر کے دے دیں کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے۔ اب کہاں ہے کون سا کھجور، کون سی مٹھائی، سیدھے آپریشن تھیٹر میں لے جانا ہے اور بند کرنا ہے، کاٹنا ہے پھر نکالنا ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی آج بھی جو لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں عطا فرماتا ہے یقیناً۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ بیت اللحم جو جگہ ہے آج بھی وہ فلسطین میں ہے، بیت اللحم، جس پتھر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ پھر وہاں سے حضرت بی بی مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا، کوئی نہیں تھا وہاں پر، ان کے حمل سے لے کر ولادت تک کوئی بھی قریب نہیں آیا، اور نہ زندگی میں کبھی ان کو کسی نے چھوا۔ آپ نے گود میں اٹھایا، اب کیا کریں گی، بچہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، مریم اب اپنی بستی کی طرف جاؤ گی، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آئے، لوگ اگر نظر آئیں تو بات مت کرنا کسی سے، ان سے کہنا آج میں نے چپ رہنے کا روزہ رکھا ہے۔ حضرت بی بی مریم اپنے بچے کو لے کر کے آئی، لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مریم ہے اور اس کی گود میں بچہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے قوم کا جو رویہ ہوتا ہے سیدھے پکار کر کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم یہ کیا کر لیا تو نے۔ اخت ہارون جو ہے اس وقت سب سے پاک عورت کو کہا جاتا تھا، اخت ہارون لقب کے طور پر حضرت بی بی مریم کو انہوں نے پکارا، نہ تمہارے باپ برے تھے نہ تمہاری ماں بری تھی، یہ تو نے کیسے کر لیا، یہ بچہ تیری گود میں کیسے آیا۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اگر کوئی بات کرے تو بات مت کرنا، اپنے بچے کی طرف اشارہ کرو۔ آج میں خاموشی کا روزہ ہوں، اشارہ کیا اپنے گود والے بچے کی طرف، ایک دن کا بچہ ہے، تو لوگ بول پڑے کہ تو اس کی طرف اشارہ کر رہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو آج گود میں ہے تیرے، آج کا بچہ ہے۔ قرآن میں ہے جب وہ لوگ بحث کر رہے تھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ابھی وہ بحث کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام گود سے ہی بول پڑے۔ کیا بولے؟ بولنے لگے اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا ہے، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت کا ذریعہ بنوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور میری والدہ کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے
حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام اس جملے پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. کون سا جملہ؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میرا انتقال ہوگا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. اتنا بات کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر خاموش ہو گئے. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. گود کا آج کا بچہ اتنا وسیع انداز میں بول پڑا, تبھی جا کر کے قوم کی زبان چپ ہو گئی کہ یہ جو آیا ہے مریم کی گود میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو بھیجتا ہے تو نشانیوں کے ساتھ بھیجتا ہے. اب جتنے تھے وہ مان تو گئے کہ بی بی مریم کو کسی نے چھوا نہیں, یہ سچی ہے. اور جب گود کا بچہ بول رہا ہے تو یہ اور سچی بات ہے کہ محیر العقول چیز ہے, آج تک ہم نے کبھی دیکھا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بولے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم اپنے گھر تو لے گئی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی, ان کی ذات ہی اللہ کی ایک نشانی ہے. کیونکہ عقل میں یہ آ جانا کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے جبکہ ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں. اسباب تو یہ بتاتے ہیں دنیا میں کہ ایک عورت اور ایک مرد کے اختلاط سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے. دنیا میں بچے کی ولادت ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی ہوتی ہے. لیکن یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں کوئی مرد کا اختلاط نہیں, تو عام انسانوں کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. تو اسباب کی طرف دیکھنے والا انکار کرتا ہے اور خالق اسباب کی طرف جو توجہ کرتا ہے وہ انکار نہیں کرتا. کیونکہ اسباب تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک روٹی کھانے کے لیے کئی منزلوں سے سفر کرنا پڑتا ہے, لیکن میرا رحمان چاہے تو سیدھے آسمان سے دسترخوان بھی اتار سکتا. یہ نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی کھلی نشانی تھے. اب آگے میں بتاتا ہوں. ایک تو ان کی پیدائش ہی نشانی ہے, ان کی ولادت ہی ایک نشانی ہے. لیکن جب آپ جوان ہوئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, ایک خدا کی دعوت, اس کے باوجود لوگ نشانیاں پوچھتے رہے کیونکہ وہ یہودیوں کی جماعت میں آئے تھے. بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اس وقت یہودی تھے, اور یہودی نافرمان قوم, اکثر نبیوں کو جھٹلایا کرتے, یہاں تک کہ نبیوں کا قتل بھی کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا ہے. یہودیوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے. ہاں, ہم اللہ کے نبیوں, قرآن صاف کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. نا حق یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے یہ یہودی, کیونکہ ان کی طبیعت کا اگر مسئلہ نہیں ملتا تو نبی کو مار دیتے. ان کو اپنی طبیعت کا مسئلہ چاہیے ہوتا, شریعت ان کو ویسی چاہیے جیسا وہ چاہے. انبیاء کرام علیہ السلام کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ حق کے داعی ہوتے ہیں, حق کے داعی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کو پھر سے نشانیاں پوچھی گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, کوئی نشانی. اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کی ولادت ایک نشانی ہے, پھر ان کو معجزے عطا کیے. کون کون سے معجزے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے اور دیے گئے. 3 معجزے وہ کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں, جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا ہے؟ احیی الموتى باذن اللہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اور ایک ہے وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. 3 معجزے. توجہ چاہتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام کو 3 معجزے دیے. پہلا معجزہ, کوڑ کی بیماری والے, سفید داغ والے کوئی بھی بیمار آئیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتے تو صحیح ہو جاتا. ابرئ الاکمہ والابرص, کوڑ والا, سفید داغ والا, یہ بیمار اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی. دوسرا معجزہ, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, کہتے ہیں کہ میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے
عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ اگر وہ کسی قبر کو ٹھوکر مارتے تو قبر سے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے عیسیٰ علیہ السلام۔ کبھی کبھار مٹی کے پرندے بناتے، ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے تھے۔ ہاں، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے زندہ ہو کر۔ 2 معجزے ہو گئے۔ تیسرا معجزہ اہم ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو کچھ بھی کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں یہیں بیٹھ کر کے سب بتا دیتا ہوں، ساری چیزوں کی میں خبر دیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو جمع کرتے ہو سب کی خبر عیسیٰ علیہ السلام کو ہے۔ یہ ظالم نادان جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے، قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جو بعد میں حضور کی امت میں آئیں گے آسمانوں سے، اور آئیں گے حضور کی امت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے۔ اب اندازہ کرو، انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم غیب دیا تو کیا میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، ہمارا موقف یہی ہے، میرے آقا مدینے میں ہو کر ہماری مسجد کا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہاں، وہ پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ خود میرے آقا نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ زوى لی الارض، اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا ہے، اور میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ 3 معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، یاد رکھیے گا۔ اب میرا سوال بھی سن لیجیے توجہ کے ساتھ۔ ایک ہے وہ کوڑ کی بیماری اور برس کی سفید داغ کی بیماری والے کو ہاتھ رکھتے تو کیا ہوتا؟ صحیح ہو جاتا۔ حاضر ہے آپ کا دماغ؟ بہت اہم چیز۔ دوسری چیز ہے مرے ہوئے آدمی کو ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ان معجزوں کو دیکھ کر بہت سے ایمان بھی لائے، اور آپ کی ایک جماعت بڑھتی گئی۔ آپ کے 4 شاگرد مشہور ہوئے۔ ویسے آپ کے جو حواریین ہیں، جو اصحاب ہیں، جو آپ کے صحابہ تھے، ان کو حواریین کہا جاتا ہے۔ وہ 12 لوگ تھے۔ ان 12 میں 4 مشہور ہیں جن کے ناموں سے انجیل ہے آج بھی، متی، لوقا، یوحنا، مرقس۔ یہ عربی نام ہے، ان کو انگلش میں الگ الگ کہا جاتا ہے، جان، میتھیو۔ یہ جو بائبل میتھیو، بائبل جان، یہ سب جو ہیں انہی 4 شاگردوں کے نام ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے فرمانبردار، بڑے وفادار تھے، اور انہی صحابہ سے ان کا دین پھیلا، مذہب عیسائیت، یا جس کو آپ یہ سمجھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ دین اسلام کے عقائد سے مختلف نہیں تھا۔ اس دین میں بھی اللہ کو ایک مانا جاتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول، اللہ کا رسول۔ یہ دین اسی طرح چلتا رہا اور اسی کی تبلیغ بھی ہوتی رہی، لیکن یہودیوں کو یہ بات نہ بھائی۔ یہودی اس وقت سے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتے تھے، ان کی ماں کو گالیاں دیتے تھے، بی بی مریم پر تہمت رکھتے تھے، ناپاکی کی تہمت لگاتے تھے یہ یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہودیوں کے نرغے میں، کیونکہ یہودی بڑے ہی فتین اور پلان کرنے والے، منصوبہ کرنے والے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور اس قتل کے منصوبے سے وہ آخری دن تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، جس گھر میں عیسیٰ علیہ السلام ایک باغیچے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، ان کو تعلیمات دی اور سب کو رخصت کیا، اور کہا آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، تم دین حق پر قائم رہنا۔ شاگرد سب چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام تنہا گھر میں تھے۔ یہودیوں کی ایک جماعت آئی قتل کے منصوبے سے، اور سب کے سب ہتھیار سے لیس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیے، اور گھیراؤ کر کے رات کے وقت آپ کو قتل کا منصوبہ تھا، لیکن یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو اندر بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ عیسیٰ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہے۔ ایک شخص اندر آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، یہودیوں کا ایک شخص اندر آیا،
اور جیسے ہی وہ اندر آیا قرآن میں مولا فرماتا ہے وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس آدمی کو دے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، آسمانوں پر باقی ہیں۔ اب وہ شخص اندر آیا، بہت دیر تک وہ باہر نہیں آ رہا تھا، تو یہودی باہر جو کھڑے تھے وہ پریشان تھے کہ ہمارا جو آدمی گیا ہے وہ آیا نہیں ابھی تک۔ اس کے بعد سبوں نے کہا چلو کہاں اس کو دیکھیں گے، حملہ کرتے ہیں۔ سب کے سب گھس گئے اور اندر جو شخص تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دکھ رہا تھا، اسی کو پکڑ کر لائے، اس کو خوب مارا اور پھر لا کر کے باہر سولی پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، صلیب پر، اور پھانسی دے دی۔ پھانسی دینے کے بعد پھر ان کو یاد آیا ہمارا آدمی کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا۔ تو وہ کچھ لوگ تھے جو جانتے تھے پاؤں جو نیچے سے تھے وہ نہیں بدلے تھے، اللہ نے اس کی اصلی شکل پر ہی رکھا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے پاؤں دیکھ کر کے کہا یہ تو ہمارا آدمی ہے، اس کے پاؤں تو ہمارے آدمی کی طرح ہے۔ لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ اس گھر سے کہاں گئے؟ ان کو ہم نے اندر جاتے دیکھا ہے، اندر ہم نے گھیرا کیا ہے، وہ کہاں گئے؟ اسی شک میں رہ گئے یہ عیسیٰ ہے کہ ہمارا آدمی ہے۔ کچھ کہتے ہمارا آدمی ہے، کچھ کہتے نہیں عیسیٰ ہے۔ اسی چکر میں رہ گئے یہ لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے۔ ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اب اگر یہ خبر کوئی دے گا تو کوئی اللہ کا نبی ہی دے گا نا، کوئی نبی ہی دے گا، غیب کی خبر کون دے گا؟ اور اتفاق کی بات عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 550 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر کوئی نبی آیا تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف حضور آئے 570 سال کے بعد۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ان یہودیوں کے چکر کو اور عیسائیوں کے چکر کو بھی، عیسائی بیچارے ان کو خود کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نبی کہاں ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اسی لیے آج بھی وہ لوگ صلیب ڈال کر کے گھومتے رہتے۔ ایک جماعت اس میں یہ بن گئی، ایک جماعت یہ کہنے لگی ہمارے نبی کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھا دیا، پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس پر پھر عقیدے گڑنے لگ گئے۔ عقیدے کیا کیا گڑ لیا کہ ہمارے نبی نے جو پھانسی پر چڑھ کر کے قربانی دی ہے، بلیدان دیا ہے، وہ ہم سب کے گناہ معاف کرانے کے لیے قربانی دی ہے، تو اب یہ جتنے چاہے گناہ کرتے رہے، خوب شراب پئیں، خوب ناچیں، کیونکہ وہ سولی پر چڑھ کر کے سب معاف کراتی۔ یہ ایک جماعت نے اس میں عقیدہ گڑھ لیا اور عیسائیوں کی ایک جماعت اسی پر چلتی رہی۔ ایک جماعت پھر بھی حق پر رہی جو عیسیٰ علیہ السلام کے چاروں شاگرد تھے، انہوں نے کہا نہ ہمارے نبی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، نہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، یعنی کہ وہ پھانسی پر چڑھ کر کے سب کے گناہ معاف کرائے، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جلوں میں رکھا ہے، وہ کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانے اور عیسیٰ جانے۔ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ کی حقیقت لوگوں کو معلوم ہوگی۔ یہ ایک حق جماعت ہمیشہ کہتی رہی اور اسی پر وہ لوگ باقی رہے۔ پھر اس میں فرقے بھی ہوئے، عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہوئے، 70 سے زیادہ فرقے ہوئے، الگ الگ عقیدے، اور یہ فرقے بھی کس نے بنائے؟ یہودیوں نے بنائے۔ ان کے اندر گھس کر کے الگ الگ ان کے دماغ چینج کیے۔ پھر ٹرائنیٹی کا عقیدہ آ گیا کچھ عیسائیوں میں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، مریم خدا کی بیوی ہے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ بنا، پھر کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا کہ 3 خدا ہیں، ایک خدا اللہ، ایک خدا جبرائیل، ایک خدا عیسیٰ۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں اس میں، پروٹسٹ ہیں، کیتھولک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں، یہ سب جو فرقے بنے سب میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے۔ بعض کہتے ہیں گاڈ ہے، فادر ہے، اور پھر یہ سن ہے اور میری ہے، یہ 3 خدا ہے، ٹرائنیٹی کے عقیدے بنے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے پورے یہودیوں پر بھی اور عیسائیوں پر بھی، کیونکہ یہ جھگڑا کرتے رہے 500 سال تک، اتنا قتل کیا ہے
عیسائیوں نے یہودیوں کا اور یہودیوں نے عیسائیوں کا 500 سال اتنے قتل ہو گئے جس کا شمار نہیں کر سکتے. پورا فلسطین خون میں نہا جاتا تھا جنگوں میں. یہ دونوں جماعتیں لڑتی تھی. وہ الزام لگاتے ان کی ماں پر اور یہ یہودیوں پر الزام لگاتے. اور قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء. دونوں کہتے تھے. عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں ہے. دونوں لڑتے تھے. 570 سال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ بار ہوئے اور پھر میرے آقا پر قرآن کی آیتیں اتری اور سورہ مریم اتری, تب میرے آقا نے علل اعلان فرمایا کہ اے لوگوں مریم پر تہمت نہ رکھو, وہ اللہ کی سب سے پاک باز بندی ہے. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے آقا کا کہ حضرت بی بی مریم کی طہارت پوری دنیا میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے بیان کی ہے تو میرے مصطفیٰ نے بیان کی ہے. ہاں, اور دوسری بات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے کہاں ہے عیسائیوں کو بھی نہیں معلوم, یہودیوں کو بھی نہیں معلوم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی اترنے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ یہ سب آپس میں اختلاف کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اور قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں نازل ہوں گے. یہ عقیدہ میرے آقا نے دیا. ان عیسائیوں کو تمیز نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی دشمنی میں مرے جاتے ہیں, ہاں, اور جال بنتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے آنے کے بعد یہ احسان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بی بی مریم کی بھی طہارت بیان کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بھی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گمراہ عقیدوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں سورہ فاتحہ میں مولا نے جو سنایا ہے سکھایا ہے وہ یہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم. دعا کرتے نا آپ, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جس پہ چلنے والوں پر مولا تو نے انعام نازل فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جو بھٹک گئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اب تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. جن پر غضب ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے وہ عیسائی ہیں. مولا تعالیٰ ان دونوں جماعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں راہ حق عطا فرمائے اور مولا کریم ہمیں ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں قیامت میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.